شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 86 سال بعد ترکی کے تاریخی مقام آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کر دی گئی۔ پوری دنیا کے میڈیا نے اس ایونٹ کو خاص کوریج دی، کیونکہ آیا صوفیہ مسلمانوں اور عیسائی دونوں کے لیے تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ آیا صوفیہ کی 1500 سال کی تاریخ ہے۔ یہ گرجا گھر سے مسجد، مسجد سے میوزیم، پھر میوزیم سے مسجد کیسے بنا، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق میں جھانکنا پڑے گا۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے، اور یہی نام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتوں والی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ 532 عیسوی کو قسطنطنیہ میں ایک بازنطینی بادشاہ نے سمندر کے کنارے ایک عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 537 عیسوی تک اس عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی، جسے بعد میں آیا صوفیہ کا نام دیا گیا۔ اس شہر کو مسیحی یورپ کے اتحاد کی آخری علامت سمجھا جاتا، اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی حکومت کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس آیا صوفیہ میں اہم اجلاس بھی ہوتے، اور یہ عمارت پورے یورپ کے لیے چرچ کے طور پر استعمال بھی ہوتی تھی۔ اسی شہر قسطنطنیہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جو بھی لشکر اس شہر کو فتح کرے گا وہ سارے کا سارا لشکر جنت میں داخل ہوگا۔ جب مسلمانوں نے جہاد جیسے جذبوں کو اپنے سینوں پر سجایا اور سلطنت عثمانیہ نے زور پکڑا تو فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا۔ تو اسی اثنا میں سلطان محمد فاتح محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ کیونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قسطنطنیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں والی احادیث میں بیان ہوا ہے، تو ہر مسلمان حکمران کی یہ خواہش ہے کہ اس شہر کو سب سے پہلے میں فتح کروں۔ تو میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ 21 سال کے نوجوان سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 53 دن تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ کی مدد کے طفیل یہ شہر فتح کر لیا گیا۔ شہر کے فتح ہوتے ہی خلافت عثمانیہ نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور یہ جو آیا صوفیہ کی عمارت، جو اس وقت سب سے بڑی عمارت تھی اس شہر کی، اس عمارت کو سلطان محمد فاتح نے اسلامی نقشے کے طور پر تیار کر کے اسے مسجد بنانے کا حکم صادر کر دیا، اور اگلے 500 سال تک اسی مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ ان 500 سالوں میں پوری مغربی دنیا اس احساس سے کڑتی رہی کہ ان کا تہذیبی، سیاسی اور مذہبی مرکز نہ صرف چھن چکا ہے، بلکہ اس کے باسی بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے مسلمان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کی مرکزیت کے علم بردار۔ جس شہر کے باسیوں نے اپنا مرکز نگاہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کو بنا لیا ہو، اب ایسے قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کرنا ایک خواب ہی نظر آتا تھا۔ تو اسی مقصد کے لیے جنگ عظیم اول کا بنیادی مقصد خلافت عثمانیہ کو تار تار کر کے اسے سیکولر ریاست میں تبدیل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حجاز مقدس میں شریف مکہ کو ورغلایا، جس کی لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے بہت عزت کرتے تھے۔ اس نے عرب پر ہاشمی ہونے کی وجہ سے اپنی قیادت کا دعویٰ کر دیا۔ چونکہ ترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا یہ سب تمہارا ہے، ہمیں بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات دے دو۔ پر عربوں کی اس بغاوت پر اقبال بڑے کڑتے تھے۔ ان کا ایک شعر میں اتنا درد ہے کہ جن کا باقی اشعار میں نہیں ملتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرا۔ ترک گورنر وہ تبرکات ایک ٹرین پر اس احترام سے لے کر آیا کہ سارا راستہ انجن پر کھڑا پہرا دیتا رہا۔ آج استنبول کا سب سے بڑا سرمایہ توپ کاپی میں موجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہے، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی،
سلطنت کے خاتمے کے بعد سیکولر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام سے ہر تعلق ختم کرنے کے لیے عربی رسم الخط یہاں تک کہ عربی زبان میں اذان پر پابندی لگا دی اور پوری اس تاریخ کو اور پھر اس تاریخی مقام آیا صوفیہ کو بھی مسجد سے میوزیم بنا دیا۔ اس دن سے لے کر ترکی اور پوری امت کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ بالآخر 24 جولائی کو طیب اردوان اور اس کی کابینہ نے اس تاریخی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر کے پوری دنیا کو تاریخ کے نئے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی وہ طیب اردوان ہے جو مسلم دنیا کا واحد حکمران ہے جسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اسی جمعہ کے اجتماع میں طیب اردوان نے سورہ فتح اور سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات تلاوت کی اور اس کے بعد امام صاحب نے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر خطبہ دیا۔ اسی تاریخی مقام پر آج ترک نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کے دل وہاں موجود تھے۔ اور اسی طرح 24 جولائی کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سیکولرزم دفن ہو گئی۔ جتنے بھی ستم ہوئے آج تک مسلم امہ پر، آج اس تاریخی موقع پر سارے زخم مندمل ہو گئے۔ یہی وہ ترک ہیں جو کبھی غلامی سے نہیں گزرے، ان کا فخر ہمیشہ سلامت رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کشمیروں کی آہو بقا پر بھی روتے ہیں، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے بھی روتے ہیں۔ یہی وہ ترک ہے۔ اب ان ترکوں نے کمر کس لی ہے، وہ وقت دور نہیں جب ایک بار پھر یورپ کی عورتیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سلائیں گی، ترکس آر کمنگ۔ اس تاریخی فیصلے کے اثرات آنے والے صدیوں میں محسوس کیے جائیں گے۔ ایک اور بات اس سے یہ بھی پتہ چلی ہے کہ راہ کے اس ڈھیر میں ایک ایسی چنگاری بھی موجود ہے جس سے مشعل روشن ہو سکتی ہے، اور اسی سے امید پیدا کی جا سکتی ہے کہ عالم اسلام کا ایک منور مستقبل ہے۔ اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں میری اور آپ سب کی آنکھیں یہ منور مستقبل دیکھیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو اسی تاریخی کامیابی پر میں پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔